السلام علیکم دوستو، میں ہوں وکیل الرحمان۔ افغانستان میں اشرف غنی حکومت کے خاتمے اور طالبان حکومت کے آنے کے بعد بہت سارے افغانی پاکستان منتقل ہو گئے تھے، خاص طور پر ایسے افغانی جو اشرف غنی حکومت میں بڑا قریب جنہوں نے کام کیا تھا، حکومت کا حصہ رہے تھے، یا ایسے افغانی جنہوں نے امریکی کمپنیوں میں، برطانوی کمپنیوں میں یا دیگر یورپی کمپنیوں میں کام کیا تھا، NGOs میں کام کیا تھا، ان کے جو ہے USAID میں اور اسی طرح اور اداروں میں کام کیا تھا، میڈیا سے ان کا تعلق تھا، اور انہیں لگ رہا تھا کہ طالبان حکومت آنے کے بعد ان کے لیے اب افغانستان میں یا تو ان کی زندگی سیف نہیں ہے، یا ان کے معاش کو وہ تحفظ حاصل نہیں ہوگا، یا کسی بھی لحاظ سے وہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ ایسے شہری لاکھوں کی تعداد میں پاکستان منتقل ہو گئے تھے، اور یہاں پاکستان سے ان کا پروگرام یہ تھا کہ یہاں سے وہ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس یا جو بھی ان کے اگلے ڈیسٹینیشن تھے وہاں کے ویزے لے کر نکل جائیں گے۔ بہت سارے لوگ نکلے بھی، لیکن بہت سارے لوگ ابھی بھی پاکستان میں مقیم ہیں، اور اسلام آباد میں خاص طور پر جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو ہے اس طرح کے افغانیوں کی ہے، جو مختلف ممالک کے جو ہے وہ جانے کے لیے ان کے پروسیس میں اور ویزا اپلائی کیا ہوا ہے، اور وہ ان کے منتظر ہیں۔ ایسے افغانیوں کے لیے ایک بری خبر امریکہ سے آئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا ہے 4 جون کو، جس کے مطابق افغانستان سمیت 12 ممالک کے شہریوں پر کو ویزا دینے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس ایگزیکٹو آرڈر آنے کے بعد کوئی کسی افغانی شہری کو امریکہ کا ویزا نہیں دیا جائے گا۔ اس میں کچھ لوگ جو ہے مستثنیٰ ہے، جس میں کچھ کھلاڑی ہے، کچھ ان کے کوچ ہیں، اور اسی طرح جو بالکل کلوز فیملی ریلیٹیوز ہیں، اور کچھ ایسے مائنورٹیز، ایسے اقلیت جن کی جو ہے وہ جن کو ازائلم مل چکا ہے، ان کو پناہ مل چکی ہے، تو ان کو تو ویزے دیے جائیں گے، باقی جو ہے اور افغانیوں کو ویزے جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ خبر جو ہے یہ اسلام آباد میں اس وقت تقریباً ہماری اطلاعات کے مطابق 50,000 کے قریب جو افغانی موجود ہے جو امریکہ جانا چاہ رہے تھے، ان کی جو ہے وہ خواب، ان کے جو ہے ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے، اور وہ شدید پریشانی میں، بے یقینی کیفیت میں چلے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ بھی اطلاعات ہے کہ پولیس بھی جو ہے پاکستان کی جو ہے پولیس بھی جو ہے وہ متحرک ہو گئی ہے، اور کئی ایسے افغانیوں کے جو ہے ان کو جو ہے وہ پکڑ بھی رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس یہ واحد جواز تھا۔ وہ یہ بتا رہے تھے یہاں پولیس کو کہ ہم چونکہ امریکہ جا رہے ہیں، یہ ہمارا پروسیس ہے، اس وجہ سے ہمیں جب تک ویزا نہیں لگتا اس وقت ہمیں پناہ دیا جائے، لیکن اب جو ہے یہ ان کے پاس یہ جواز ختم ہو چکا ہے۔ اور گزشتہ شب جو ہے وہ ایک اطلاع ملی ہے کہ ایک میاں بیوی کو جو ہے اسی طرح حراست میں لیا گیا ہے، جن کا حالانکہ انہوں نے ویزے کے لیے مئی کا جو ہے ان کے پاس لیٹر تھا، لیکن اب جو ہے وہ ان کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ اب آگے نہیں پتا کہ ان کو جو ہے وہ افغانستان ڈپورٹ کیا جائے گا، یا ان کو جو ہے ویزا دیا جاتا ہے، یا کیا ہوتا ہے، پاکستان میں مزید کچھ مہلت ملتی ہے، لیکن بہرحال پولیس جو ہے وہ اس امریکی فیصلے کے بعد جو ہے متحرک ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی امریکہ میں ایک جو ٹیمپریری پروٹیکٹڈ سٹیٹس ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور اس کا نفاذ بھی 14 جولائی کو ہوگا، یعنی جس کے مطابق جو لوگ امریکہ میں موجود تھے اور جن کو عارضی طور پر ایک سٹیٹس دیا گیا تھا کہ چونکہ وہ افغانستان میں ان کی جانوں کو خطرہ ہے تو اب وہ یہاں رہ سکتے ہیں، اب انہیں بھی جو ہے نکالا جا رہا ہے۔ ان کو کہا گیا ہے کہ افغانستان میں اب ایسی صورتحال نہیں ہے، اب یہ ویزا ختم کیا جا رہا ہے، 17 جولائی سے ان کو واپس افغانستان بھیجا جائے گا۔ تو ایک جو ہے وہ یہاں اسلام آباد میں موجود لوگ، اب ان کو ویزا نہیں دیا جا رہا ہے، کچھ وہ لوگ جو امریکہ میں ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے، اور ایک اس میں جو ایک امید صرف یہ اب بچی ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر جس طرح صدر ٹرمپ کے اور ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ عدالت میں چیلنج ہوئے، اگر یہ فیصلہ بھی چیلنج ہوتا ہے تو اس کے بعد کوئی امید بن سکتی ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو اس کے بعد جو ہے یہ ان افغانیوں کا ایک ہی جو ہے ان کے پاس 2 آپشن رہیں گے کہ یا تو ویزا لے کر پاکستان میں رہیں، اور یا یہ ہے کہ افغانستان واپس چلے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی کچھ خدشات یہ بھی، کچھ اندیشے یہ بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ
یہ چونکہ امریکہ کی پالیسی کو دیکھ کر جو ہے فرانس، جرمنی اور دیگر یورپی ممالک اپنی پالیسیاں بناتے ہیں، تو امریکہ کی طرف سے اتنی سخت پالیسی آنے کے بعد جو ہے وہ یہ خدشہ ہے کہ فرانس، جرمنی وہ بھی جو ہے وہ افغانیوں کو وہ ویزا دینے پر جو ہے وہ پابندی لگا سکتے ہیں، عارضی طور پر کچھ محدود کر سکتے ہیں، کچھ ان کے ویزے زیادہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں، کچھ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی جو ہے اپنی پالیسیاں سخت کر سکتے ہیں۔ یہ اوورآل جو ہے یہ جو یہاں پر مقیم جو افغانی ہے، یہ ان کے لیے ایک یہ انتہائی جو ہے وہ اس وقت تشویشناک صورتحال بن گئی ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ اے سی سی کارڈ ہولڈر ہے، وہ مہاجرین جو پاکستان میں موجود ہیں، جن کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ایک وہ دوسری طرف جو ہے پی او آر کارڈ ہولڈر جن کو 30 جون تک مہلت دی گئی ہے اور جون شروع ہو چکا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ عید کے بعد اگلے 3 ہفتے تک ان کے پاس مہلت ہوگی اور اس کے بعد جو ہے ان کو بھی نکالا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور کیٹیگری ہے، وہ افغان مہاجرین یا وہ لوگ جنہوں نے پاکستانی جعلسازی شناختی کارڈ حاصل کیے ہیں، ان کے خلاف بھی جو ہے ان کے شناختی کارڈ بلاک کیے جا رہے ہیں، اور وہ ایک سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اور ایک وہ جو یہ اب امریکی پالیسی کے بعد جو ایک صورتحال بنی ہے، تو ایک اوورآل جو ہے یہ اس وقت افغان مہاجرین جو لوگ افغانستان سے باہر پاکستان میں یا دیگر ممالک جانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے سخت پالیسیاں ایک کے بعد ایک آنا شروع ہو گئی ہیں۔ افغان مہاجرین کے لیے کام کرنے والے جو مختلف ادارے ہیں، وہ بھی جو ہے ان کے فنڈ کم کر دیے گئے۔ یو این ایچ سی آر جو افغان مہاجرین کے کام کے فیل پر اور ان کے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، ان کا فنڈ کم کر دیا گیا ہے۔ اب وہ بھی اس طرح فعال کردار ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ جو پاکستان میں موجود جو ہے، پاکستان نے بھی یہ تہیہ کر لیا ہے کہ چاہے کچھ وقت کے لیے مہلت دیا جائے، کچھ وہ کیا جائے، لیکن وہ پاکستان میں مہاجرین کو ہر صورت میں یہاں سے نکالا جائے گا اور ان کو مزید بہت زیادہ رعایت نہیں دی جائے گی۔ امریکی جو یہ جو پالیسی ہے، یہ اس کو پاکستان میں بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور دنیا بھر میں جو انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں، انہوں نے اس پالیسی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ کے لیے، امریکی مفادات کے لیے کام کرنے والے کو اس طرح جو ہے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جانا چاہیے تھا۔ امریکہ کی جو ہے یہ انسانی حقوق اور اس کی امریکہ کے اپنے جو سٹیٹس ہے اس کے بھی خلاف ہے، کہ جن لوگوں نے ان کے لیے کام کیا، ان کے اداروں میں کام کیا، ان کو آج اس طرح بے یار و مددگار چھوڑا جا رہا ہے۔ اور اگر جو ہے ان میں سے کچھ لوگ واپس افغانستان بھیجے جاتے ہیں، تو افغان حکومت کو بھی، طالبان حکومت کو بھی دل کھلا کر کے جو ہے اور تھوڑی سی گنجائش پیدا کر کے ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ ان کو برداشت کرنا چاہیے اور ان کو رعایت دینی چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔